اچھا دیکھیں، نیو ایئر کے حوالے سے یہ ہے کہ اب دنیا میں ایک بڑی، پچھلے کئی سالوں سے ہم ایک بحث سنتے ہیں کہ واٹ از یور نیو ایئر ریزولوشن، یعنی آپ کا نیو ایئر کا کیا پلان ہے، آپ نے کیا اپنے آپ سے عہد کیا ہے، یا آپ اس کے لیے کیا گول سیٹ کر رہے ہیں. تو چلیں اچھی بات ہے اگر کوئی گول اچھا سیٹ ہو جاتا ہے اس بہانے سے. بظاہر تو یہ ایک تاریخ کی تبدیلی ہے، ہم 2024 میں بھی اگر زندہ رہے تو ویسے ہی ہوں گے، 2025 میں بھی ویسے ہوں گے، ٹھیک ہے نا، تاریخ بدل جاتی ہے، لیکن لوگ اس کو بہت زیادہ ہائپ کریٹ کرتے ہیں. تو سچی بات تو یہ ہے کہ سال گزرنے کے بعد تو ہمیں یہ انالائز کرنا چاہیے کہ پچھلا سال کیسا گزرا، وہ اللہ کی رضا والا سال گزرا یا اللہ کی ناراضی والا سال گزرا، نیکیوں میں اضافے کا سال گزرا یا گناہوں میں اضافے کا سال گزرا. تو یہاں میں 2-3 باتیں عرض کرنا چاہوں گا کہ نیو ایئر ریزولوشن اپنی کچھ طے کیجیے، اپنا کوئی فیصلہ کیجیے کہ ہم نے اب اگلا سال کیسے گزارنا ہے. اگر اللہ کی رحمت سے اگلا سال ہمیں ملے گا تو پہلے تو ایک بات کی نیت کر لیں کہ ہم نیو ایئر کی خوشی اللہ کو ناراض کر کے نہیں منائیں گے. مجھے ایک بات بتائیں نا ناظرین، یہ کیسی خوشی ہے کہ میں خوش ہو رہا ہوں، دوست خوش ہو رہے ہیں، اور جو خوشیاں دینے والا رب ہے وہ ناراض ہو رہا ہے. اللہ، یہ تو عجیب و غریب بات ہے نا. ہم شادی میں اللہ کو ناراض کر دیتے ہیں، گھر میں برتھ ڈے میں اللہ کو ناراض کر دیتے ہیں، نئے گھر کی خوشی میں ناراض کیوں کرتے ہیں؟ جو خوشیاں دے رہا ہے اس کو راضی کرنا چاہیے. لاجک بھی یہی کہتی ہے اگر اللہ نے نیا سال دیا ہے تو سجدوں کے ساتھ. ماشاءاللہ آپ ہی بتا رہے تھے کہ آپ کی مسجد میں اور پاکستان میں، دنیا بھر میں دعوت اسلامی والے ماشاءاللہ نیکیوں کے ساتھ نئے سال میں داخل ہوتے ہیں. ابھی ہم سن رہے ہیں کہ مدنی مذاکرہ 31 دسمبر کو ریزائن ہو رہا ہے، تو امیر اہل سنت کے ساتھ، دعاؤں کے ساتھ، مدنی چینل کے ساتھ، ذکر الہی کے ساتھ نئے سال میں داخل ہوں، اور دعاؤں کے ساتھ داخل ہوں کہ اللہ نیا سال برکتوں والا، رحمتوں والا، عافیتوں والا بنا دے. تو فرسٹ ریزولوشن، the first point is کہ ہم نئے سال کی خوشی میں اللہ کو ناراض نہیں کریں گے، نمبر 1، تاکہ ذکر اللہ سے نئے سال کا آغاز کریں. سیکنڈلی، ہم پہلی نیت یہ کریں، میں بھی کروں، آپ بھی کریں، جو بھی مجھے سن رہے ہیں، کہ 2025 میں اگر اللہ نے یہ سال پورا دیا اور اس کے بعد آن ورڈ ہماری کوئی نماز قضا نہیں ہوگی، یعنی یہ ایسا سال بنا دیجئے کہ ایک بھی نماز پورے سال میں قضا نہیں ہوئی. کیسا پیارا سال ہوگا. تو پہلی ریزولوشن تو یہی ہونی چاہیے، کیونکہ ہم مسلمان ہیں نا، سب سے پہلا فرض وہی ہے. انشاءاللہ 2025 میں جو بھی رمضان آئے گا میں رمضان کے پورے روزے رکھوں گا. 2025 میں اگر مجھ پر زکوٰۃ فرض ہوئی تو میں پوری زکوٰۃ ادا کروں. پہلے فرائض کی ریزولوشن بنائیں نا. اللہ کو جو ہم پر بیسکس، جو اللہ پاک کی طرف سے ہم پر، جو شریعت کی طرف سے ہم پر فرائض ہیں، اس کو دیکھیں. اگر میں استطاعت رکھتا ہوں اور میں نے حج نہیں کیا تو نیت کریں کہ 2025 انشاءاللہ حج والا سال ہو. اللہ کرم کر دے 2025 ہمارے لیے مکے مدینے والا سال بنا. آمین. پھر اس کے بعد ناظرین میں یہاں ایک اور بات عرض کروں گا کہ لوگ ریزولوشن میں یہ پاس کر رہے ہوتے اتنے پیسے کماؤں گا. اب تو دنیا بھی مانتی ہے کہ جو ویلتھ ہے، دولت جو ہے، وہ صرف پیسے کو نہیں کہتے. شاید لوگوں کو یہ نہیں پتا کہ دولت میں 4-5 پوائنٹس آتے ہیں، اور دولت میں سب سے بڑی دولت جو دنیا بھی اب مانتی ہے وہ آپ کی صحت ہے. ویلتھ، ہیلتھ از ویلتھ. پیسے ہیں اور صحت ہی نہیں ہے، اور لوگ اپنی صحت کا خیال ہی نہیں رکھ رہے. دیکھیں ایک جملہ میں نے بزرگوں سے، بڑوں سے سیکھا ہے کہ دسترخوان پر ہی صحت بنتی ہے، دسترخوان پر ہی صحت بگڑتی ہے. واہ واہ. آپ اپنی صحت کو بہتر بنانا 2025 کی ریزولوشن میں شامل کر لیں. صحت ہے نا، کہتے ہیں نا جان ہے تو جہان ہے. پیسہ بہت ہے مگر کھانے کے لیے صحت ہی نہیں ہے، اس کو انجوائے کرنے کے لیے صحت نہیں ہے. اپنی صحت کا خیال اگر اس نیت سے میں کروں کہ میں ہیلدی رہوں گا تو عبادت کر سکوں گا، نماز پڑھ سکوں گا، روزے رکھ سکوں گا، دین کا کام کر سکوں گا، تو سبحان اللہ اپنی صحت کا خیال رکھنا بھی عبادت بن جائے گا. آپ اپنی ہیلتھ کے لیے اگر واک کر رہے ہیں یا کوئی ورزش کر رہے ہیں یا کوئی بھی جائز طریقے سے اپنی ہیلتھ کا خیال رکھ لیں، یہ بھی ثواب کا کام ہو جائے گا جب آپ کی نیت یہ ہے کہ ہیلدی رہوں گا تو اللہ کی عبادت پراپر طریقے سے کر سکوں گا. تو سبحان اللہ. تو آپ ریزولوشن میں اپنی ہیلتھ کو ضرور شامل کریں. ایک اور اپنی ریزولوشن بنائیں کہ آپ اپنے علم میں کتنا اضافہ کریں گے. دیکھیں نا، ہم میں سے بہت سارے وہ لوگ ہیں جنہوں نے پورا قرآن نہیں پڑھا ہوا، بہت سارے ایسے لوگ ہیں جنہوں نے ترجمے سے قرآن نہیں پڑھا ہوا، بہت سارے ایسے لوگ ہیں جنہوں نے تفسیر قرآن نہیں پڑھی ہوئی. آپ بتائیں نا، میں مسلمان ہوں، قرآن اللہ کی کتاب میرے لیے ہے اور میں نے قرآن ہی نہیں پڑھا اب تک. ہم میں سے ہو سکتا ہے مجھے اس وقت کوئی 30 سال، کوئی 40 سال، کوئی 50 سال، کوئی 20 سال، کوئی 60 سال والا سن رہا ہوگا. اتنے سال ہو گئے آپ نے قرآن ہی نہیں پڑھا. تو لیٹس میک اے بیوٹیفل ریزولوشن کہ 2025 میں انشاءاللہ پورا قرآن بما ترجمہ اور تفسیر پڑھوں گا. اور اس کے لیے دعوت اسلامی نے کتنا آسان کر دیا کہ ہمیں صراط الجنان تفسیر قرآن عطا فرما دی. اب تو شارٹ تفسیر قرآن، تعلیم القرآن بھی آ گئی 2 جلدوں والی. جی ہاں، وہ خرید لیں، پڑھ لیں. خرید نہیں سکتے تو ڈاؤن لوڈ کر لیں. اپلیکیشن بنا دی گئی، آڈیو تفسیر قرآن آپ کے لیے لا دی گئی. تو اب تو اتنا تو کرے نا کہ یار بہت ہو گیا، قرآن سے دور زندگی اچھی نہیں ہے. تو 2025 انشاءاللہ میرا قرآن والا سال ہوگا، میری قرآن کی انڈرسٹینڈنگ والا سال ہوگا. پھر اس کے بعد اپنا انالائز کریں. میں بھی کروں اور آپ بھی کریں. ہم سب انسان ہیں، خطائیں ہی خطائیں، لیکن کچھ تو ختم کرنی ہے نا. تو لسٹ بنائیں کہ یار میرے اندر یہ پرابلم ہے، میرے یہ غلطی ہو جاتی ہے، مجھ سے یہ گناہ ہو جاتا ہے، مجھ سے یہ مسٹیک ہو جاتی ہے، اللہ کی ناراضی والا یہ کام ہو جاتا ہے. 2025 میں نہیں کروں گا. اور لیٹس
میک اے بیوٹیفل انٹینشن کہ بس اب یہ گناہ میرا 2025 اس گناہ اور اس بری عادت سے چھٹکارے کا سال ہوگا. اور اس کے ساتھ اب تمام چیزوں کو اگر آپ نے کیلکولیٹ کر کے واقعی کرنا ہے نا تو ایک اور نیت کر لیں. یہ تمام ریزولوشنز کو آپ کے لیے آسان کر دے گا کہ میں 2025 دعوت اسلامی کے ساتھ گزاروں گا, مدنی چینل کے ساتھ گزاروں گا, مدنی مذاکرے کے ساتھ گزاروں گا. امیزنگ مدنی مذاکرہ نیکسٹ لیول ہے. آپ میں سے بہت سارے لوگوں کو شاید پتہ نہیں ہے, اللہ کے ولی کی زیارت ہی جو ہے نا وہ کتنے دل کے داغ دھو دیتی ہے, کتنی روحانیت عطا فرما دیتی ہے. تو ایک ان کو دیکھنا ہی اللہ پاک نے, جو آپ سوچیں نا کہ جن کے ذریعے پوری دنیا میں اتنا بڑا دین کا کام ہو رہا ہے, کروڑوں لوگ ڈیلی نیکی کی دعوت دے رہے ہیں اور جناب نیکی کا کام کر رہے ہیں, نمازیں پڑھ رہے ہیں, ان کی دعوت اسلامی کی وجہ سے. تو امیر اہل سنت کے مرتبوں کا اور ان کے اعمال میں اضافے کا عالم کیا ہوگا. تو آپ ہر ہفتے ان کی زیارت, ان کے ملفوظات, ان کی باتوں کو سنا کریں, مدنی مذاکرہ ریزولوشن میں شامل کر لیں. اللہ کرے مدنی قافلہ آپ کی قافلہ ریزولوشن میں شامل ہو جائے کہ یار کم از کم ہر مہینے قافلہ, ہر مہینے 2 مہینے قافلہ, کم از کم ایک سال میں 12 دن کا یا 30 دن کا قافلہ. یہ ریزولوشنز جو ہے نا آپ کو انشاءاللہ بہت پیوریفائی کر دیں گی. باقی ٹھیک ہے, کاروبار اور جابز اور جو بھی گھر بار کی آپ کو ریزولوشنز بنانی ہے وہ اپنی جگہ, مگر میں نے جو باتیں کہی ہیں کہ اپنی ویلتھ کا خیال رکھنا ہے, اپنی نمازوں کا خیال رکھنا ہے, اپنے روزوں کا خیال رکھنا ہے, انشاءاللہ مکے مدینے جانا ہے اس سال میں, اور پھر ساتھ ساتھ دعوت اسلامی کے ساتھ جڑے رہنا ہے. آپ انجوائے کریں گے کہ پھر لائف چینجنگ ریزولوشنز بن جائیں گی. اللہ پاک یہ نیا سال نہ صرف ہمارے لیے بلکہ ہمارے وطن کے لیے, پوری دنیا اسلام کے لیے برکتوں والا, رحمتوں والا, عافیتوں والا, امن والا سال بنا دے, اسلام کے عروج کا سال بنا دے. بالخصوص فلسطین میں, غزہ میں اور شام میں, جہاں جہاں مسلمان پریشان ہیں, اللہ یہ 2025 کو امن و عافیت والا سال بنا دے. پوری دنیا کے مسلمان خوشحال رہیں, خوش رہیں, آباد رہیں, مل جل کر رہیں. ہمارے وطن میں بالخصوص جو بد امنیاں ہیں, آپس میں لڑائی جھگڑے ہیں, خاندانی قبائلی دشمنیاں ہیں, اے کریم مولا یہ سال ایسا کر دے کہ یہ ساری مشکلیں آسان ہو جائیں اور 2025 ہماری زندگی کا یادگار سال بن جائے. ویڈیو دیکھنے کا شکریہ. اگر آپ چینل پر نئے ہیں تو سبسکرائب کر لیں اور ساتھ ہی ساتھ بیل آئیکن پر بھی کلک کر دیں تاکہ یوٹیوب ہماری ہر ویڈیو کا نوٹیفیکیشن سب سے پہلے آپ کو بھیج دے. جزاک اللہ.